سندھ یونین آف جرنلسٹ کے وفد کا ایوننگ اسپیشل کے دفتر کا دورہ۔ صدر ارشاد احمد خان اور جنرل سیکرٹری محمد شہزاد بٹ نے ایوننگ اسپیشل کے نئے ایڈیٹر فضل رزاق بابو کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ دورے کے دوران اخبار کے ایڈیٹر فضل رزاق بابو نے وفد کو ایوننگ اسپیشل کے دفاتر کا دورہ اور اخبار کے ورکرز اور رپورٹرز سے تعارف کرایا۔ کراچی سے سینئر صحافیوں اور سندھ بھر کے صحافیوں کی مستند اور غیر متنازع تنظیم سندھ یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر جناب ارشاد احمد خان اور جنرل سیکرٹری محمد شہزاد بٹ کی قیادت میں روزنامہ ایوننگ اسپیشل کراچی کے دفتر کا دورہ کیا گیا۔ اخبار کے نئے ایڈیٹر جناب فضل رزاق بابو سے ملاقات کر کے انہیں ایوننگ اسپیشل کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی گئی اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ اخبار کے نئے ایڈیٹر جناب فضل رزاق بابو کی سرپرستی میں ایوننگ اسپیشل دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ فضل رزاق بابو ایک سینئر اور منجے ہوئے صحافی اور بے داغ ماضی کے حامل ہیں۔ کراچی کی صحافی برادری میں انہیں انتہائی محترم مقام حاصل ہے۔ ایس یو جے کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے اخبار کے ایڈیٹر فضل رزاق بابو سے بات چیت کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ سندھ یونین آف جرنلسٹ اور اس کے تمام عہدیداران و ممبران آپ کے اس ادارے کے ساتھ ہر طرح تعاون جاری رکھیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ادارہ ایوننگ اسپیشل کارکن صحافیوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں شانہ بشانہ رکھے گا۔ روزنامہ ایوننگ اسپیشل کے دفتر میں موجود ہیں جی، اور ہماری سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر ارشاد احمد خان ہمارے ساتھ ہیں، اور اپنا اخبار روزنامہ ایوننگ اسپیشل کے روح رواں اور ایڈیٹر جناب فضل رزاق بابو بھائی ساتھ ہیں، وزٹ کر رہے ہیں۔ یہ فضل رزاق بابو بھائی کا کمرہ ہے جی، اور ساتھ جو ہے فضل رزاق بابو بھائی وزٹ کرائیں گے ہمیں۔ تو آپ مقصد یہ دکھانے کا ہے کہ جی آج کل کے دور میں بھی ارشاد بھائی اخبارات جو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل کے دور میں پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، خاص کر وہ لوگ کہ جو واقعی ایمانداری دیانتداری سے اپنا صحافت کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ آفس ہے، اور یہ اخبارات کا سلسلہ، کیونکہ اخبارات کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اب جی وہ آہستہ آہستہ دوبارہ اسی وجہ سے نا ارشاد بھائی جی کہ دوبارہ لوگ جو ہے ایک ریوائول ہو رہا ہے، اور دوبارہ لوگ اخبار کی طرف آ رہے ہیں، لوگ پھر سے پرنٹ میڈیا کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ اور کیونکہ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے صحافت کو اتنا گندا اور بدنام کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب اخبارات پڑھا کرتے تھے، اور اخبار میں کوئی خبر چھپتی تھی بہت چھان پھٹک کے چھپتی تھی، تحقیقاتی رپورٹیں چھپا کرتی تھی۔ تو اب لوگوں کو وہ دور یاد آ رہا ہے، لوگ ایک بار پھر پرنٹ میڈیا کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر خبر غلط لگ گئی تو اس کی معذرت بھی کی جاتی تھی، اور اگر اس میں غلطی ہو اس کی تصحیح بھی کی جاتی تھی۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ سند، یعنی کہ سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 15 سال پرانے شمارے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو پرنٹ میڈیا کا جو سب سے خاص پہلو ہے وہ یہی ہے میرے نزدیک ارشاد بھائی کہ تصدیق، سند، کہ آپ کے پاس ایک ثبوت ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی خبروں کا جو سب سے اہم مسئلہ وہ ان کی تصدیق کا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی خبر آ رہی ہوتی ہے، خاص کر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور فیس بک آنے کے بعد۔ تو یہ اخبارات کا سلسلہ ہے جی، اس کے بعد ہم اندر چلتے ہیں۔ بڑی محنتیں ہوا کرتی تھی جی، رات کو جب اخبار کے دفاتر میں اخبار کی تیاری ہوتی تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اخبار جب بنانے کے لیے کام شروع ہوتا ہے تو کم سے کم 1,500 سے 2,000 خبریں آتی ہیں ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر کی ٹیبل پر، اور اتنی خبروں کے اندر سے آپ کو 200-250 خبریں چوائس کرنی ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی محنت کیا کرتے تھے لوگ، کہ ایک ایک خبر پر تصدیق کرتے تھے، اس کی تحقیقات کرتے تھے، پھر اس کو اخبار میں چھاپنے سے پہلے اس کی اہمیت کے حساب سے اس کو جگہ دی جاتی تھی کہ یہ 2 کالم لگے گی یا 3 کالم لگے گی، یا اندر لگے گی یا باہر لگے گی، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن پھر حالات تبدیل ہوئے اور اخبارات پر ایک زوال آنا شروع ہوا، لیکن الحمدللہ بہت شکر کی بات ہے کہ لوگوں نے اب اخبار کی اہمیت کو ایک بار پھر سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور لوگ پھر پرنٹ میڈیا کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ ہاں جی، بڑی اچھی بات ہے جی، لوگ دوبارہ
تصدیق کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پرنٹ میڈیا کی صنعت جو ہے وہ تصدیق کا ذریعہ یہ کمپوزر، پیج میکر، کمپوزر موجود ہیں جی ہمارے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے ایوننگ اسپیشل کے کرائم رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، عامر نواز خٹک، اور ہمارے بھائی ہیں کمپوزنگ اور پیج میکنگ کا کام کر رہے ہیں جی۔ یہ سلسلہ ہے جی، ابھی شام کا ٹائم ہے۔ ماشاء اللہ ایوننگ اسپیشل کے کافی سینئر ساتھی ہیں اس ادارے کے، اچھا اچھا، اور بہت نفیس انسان ہے، بہت پیارے انسان ہیں جی۔ بچے آئے تھے اور بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، جاتے جاتے صبح اذانیں ہوتی ہیں تو گھر پہنچتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، ہاں بالکل جی، یہ کام ایسا ہی ہے۔ ابھی میرا خیال رات 10 بجنے والے ہیں جی جی جی۔ اور یہ کمپوزنگ کا سلسلہ جاری ہے، خبروں کی آمد ہے، رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آ رہی ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر واٹس ایپ پہ اور میلز پہ چیزیں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میرا خیال 12-1 بجے کے قریب جو ہے آپ فائنل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ 12:30 بجے سے کاپی جو ہے فائنل کی طرف جاری ہوتی ہے، اور 1 بجے 1:30 بجے کاپی جو ہے وہ چھپنے کے لیے بھیج دی جاتی ہے پریس میں، اور صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ وہ اخبار جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے، اور صبح جب لوگ سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی دہلیز پہ اخبار موجود ہوتا ہے جی بالکل جی بالکل۔ اور میں پھر بات کو دہراؤں گا کہ جی آج کل کے دور میں خاص کر مستند خبر کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ اخبار ہی ہے۔ دنیا دوبارہ اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے، اور دوبارہ ہم اخبارات کی طرف آ رہے ہیں۔ جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے عدالتوں میں، کورٹوں میں، یا دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو اخبار سے ہی جو ہے مدد لی جاتی ہے، اخبار سے ہی رہنمائی لی جاتی ہے۔ اور ہم بابو بھائی کا، فضل رزاق بابو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے پیارے دوست ہیں، ہماری سندھ یونین آف جرنلسٹ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو کئی اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، اور جو اب اس اخبار کے ایوننگ اسپیشل کے ایڈیٹر منتخب ہوئے ہیں، تو ہم ان کے مشکور ہیں بے انتہا کہ آج جب ہم یہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے اخبار کا پورا دورہ کرایا ہمیں، اور بڑی عزت افزائی کی ہماری، ہم بے انتہا مشکور ہیں۔ ہمارے سینئر بھی ہیں اور صدر ہیں ہمارے ارشاد بھائی، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شہزاد بٹ صاحب کا بھی اور ان کے آئے ہوئے ٹیم کا بھی بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔